السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہم جادو، کرامت اور معجزے کے حوالے سے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک میسیج موصول ہوا جس میں ایک شخص نے عملیات سیکھنے کے حوالے سے کہا کہ میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے اس کی کچھ جو بھی رہنمائی تھی کی، لیکن اس کی وہ سمجھ میں وہ بات نہیں آئی، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ کچھ ایسا کریں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوں۔ تو یقیناً یہ سوال اس کا جو ہے بڑا عجیب سا تھا اور جہالت پر مبنی سوال تھا۔ تو میں اس کے علاوہ بھی ویسے بھی اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ معجزے کا بڑا ذکر کرتے ہیں، فلاں بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فلاں بندہ بچ گیا تو کہتے ہیں بڑا معجزہ ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی یہ وضاحت میں آپ کو کروں گا کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے، کرامت کیا چیز ہوتی ہے اور جادو کیا چیز ہوتی ہے، ان تینوں میں فرق کیا ہے اور یہ کس کس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اس فرق کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اگر آپ 3 کروڑ مالیت کے جدید ٹیکنالوجی کورسز صرف 2500 روپے سالانہ میں کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے النافع کے لنک پر کلک کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی رجسٹریشن فوراً کروائیں اور دنیا کے جدید ترین کورسز کروانے والے آن لائن پلیٹ فارم النافع کا حصہ بن جائیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جادو جو ہے یہ کسی آدمی کی کارستانی ہوتی ہے، کچھ افعال کر کے اور کچھ پڑھ کے۔ یعنی جادو جو ہے یہ ویسے ہی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑتا ہے یا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی غیر معمولی چیز جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے، کوئی جو ہے خرق عادت جسے ہم کہتے ہیں۔ خرق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادت سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی غیر معمولی چیز۔ تو جادو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کام ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کرامت جو ہوتی ہے، کرامت پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی نیک انسان، اللہ کے ولی اور دوست متقی انسان کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کچھ پڑھنا یا کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ خود بخود اللہ کے حکم سے اور اتفاقاً اس کا ظہور ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ جادو میں اتفاقاً نہیں ہوتا، جادو میں کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ کرامت میں کچھ پڑھنا نہیں پڑتا، کرامت اللہ کے حکم سے اللہ کے کسی ولی نیک متقی انسان کے پاس اس کا جو ظہور ہوتا ہے کرامت کا، وہ اتفاقاً ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے معجزہ۔ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی سے کبھی بھی معجزے کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک معجزہ بھی کوئی نیا ظاہر نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایک ہی معجزہ موجود ہے جو زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کوئی نئے معجزے کے ظہور نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو ہم کبھی بات کر لیتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ معجزہ اب کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جادو فاسق، یعنی کسی فاسق اور فاجر اور نافرمان، اللہ اور رسول کے نافرمان انسان کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ عام طور پر جادو کہلاتا ہے، یا کوئی شعبدہ ہوتی ہے یا کوئی کرتب ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں کہلاتی ہیں، وہ کرامت یا معجزہ نہیں کہلاتی۔ جبکہ کسی اللہ کے نیک انسان، متقی انسان، ولی کے ہاتھ پر کسی اس قسم کے غیر معمولی چیز کا ظہور ہو جانا، خرق عادت کام کا ظہور ہو جانا، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کے ہاتھ سے جب کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت، اور کسی نافرمان فاسق فاجر کے ہاتھ سے تو وہ جادو، شعبدہ، کرتب، اس قسم کی چیزیں وہ کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی یہاں پر نقطے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی شخص جادوگر جو ہوتا ہے، مثلا جادوگر ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، یار بڑا عجیب کام کیا، بہت بڑے بڑے کام، خرق عادت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کر دیا، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، جادو میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہی جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نبی ہوں، تو اس کا وہ سارا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کوئی بھی خرق عادت یا معمول سے اور روٹین سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے
क्योंकि अगर कोई जादूगर अगर नबूवत का दावा कर ले और उसके बाद भी वो उसी तरह के जादू उसके चलते हों और उसी तरह की वो गैर मामूली रूटीन से हटकर बड़े बड़े काम कर सकता होता तो फिर क्या होता कि आम इंसान आजमाइश में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कहता ये मेरा मौजज़ा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा मौजज़ा है। तो फिर ज़ाहिर बात है कि आम इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती, जो उसके यानी यूँ कह लें कि उसकी ताकत से जो है वो काम बढ़ जाता और फिर वो मजबूर हो जाता उसको नबी मानने पर। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया है कि एक आम शख्स जब तक वो एक आम शख्स है, जब तक वो नबूवत का दावा नहीं करता तो वो जादू के ज़रिए जितने काम हो सकते हैं रूटीन में वो कर लेता है। लेकिन अगर वही शख्स नबूवत का दावा कर ले तो फिर उसके हाथ से कोई गैर मामूली काम वाक़या रूनुमा नहीं होती। यही वजह है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबूवत के झूठे दावेदार खड़े हुए उनमें से कई ऐसे थे, बल्कि अक्सर ऐसे थे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने नबूवत के दावेदार हैं अक्सर जादूगर ही थे। और लेकिन मज़े की बात ये हुई कि जितने भी जादूगरों ने नबूवत का दावा किया उनके हाथ से नबूवत का दावा करने के बाद कोई भी जादू का करतब, शोबदेबाजी, कोई गैर मामूली चीज़, खर्क़ आदत काम जो है वो नहीं उसका वक़ू हो सका। तो ये अल्लाह ताला का हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इसका इंतज़ाम करके रखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझ लें कि करामत वली के हाथ पर ज़ाहिर तो होती है, लेकिन उसमें वली का कोई इख्तियार नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी बात वाज़ेह कर दी, करामत अल्लाह के हुक्म से होती है और इत्तेफाकन होती है और ख़ुद बहुत होती है। कोई चीज़ पढ़ने से या इस किस्म के उसका साथ ताल्लुक़ नहीं होता। यार वली का कोई इसमें इख्तियार नहीं होता कि जब चाहे करामत दिखा दे और जब चाहे न दिखाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है और इत्तेफाकन हो जाता है। और इसी तरह मौजज़ा जो है ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है। और दूसरी एक अहम समझने वाली बात ये भी है कि जादू में चीज़ की हकीकत नहीं तब्दील होती, मौजज़े में चीज़ की हकीकत बदल जाती है। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने जो रस्सियाँ फेंकी थीं या जो डंडे वगैरह जो भी चीज़ें फेंकी थी, जो सांप नज़र आ रही थी, तो वो असल में सांप नज़र आ रही थी, हकीकत में वो रस्सियाँ ही थीं, हकीकत में वो डंडे ही थे, वो सांप बने नहीं थे। और लोगों की नज़रों पर उन्होंने वो नज़रबंदी जिसे कहते हैं, जादू कहते हैं, वो कर लिया था। तो रस्सियाँ वो उसी तरह रस्सियाँ थी, लेकिन लोगों को सांप नज़र आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो सांप नज़र आ रहे थे। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो चूँकि ये मौजज़ा था तो मौजज़े में चीज़ की हकीकत बदल जाती है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा अजदहा बना था तो वो हकीकत में अजदहा बन गया था। ऐसा नहीं था कि वो आसा ही था लेकिन लोगों को अजदहा नज़र आ रहा था, ऐसा नहीं, वो आसा हकीकत में अजदहा बन गया था। तो ये मौजज़े और जादू में एक फ़र्क ये भी है कि जादू में चीज़ नहीं बदलती, चीज़ उसी तरह ही होती है। लोगों के जहनों पर या लोगों की आंखों पर जादू कर लिया जाता है और उनको वो चीज़ जो जादूगर सोच रहा होता है या जो भी वो चीज़ उस तरह नज़र आ रही होती। जबकि मौजज़े में किसी के जहन पर कोई असर नहीं डाला जाता, या अल्लाह की कुदरत से चीज़ की हकीकत में वो चीज़ बदल कर असास से वो अजदहा बन जाती है या बन गई, या और भी जितने अम्बिया के मौजज़े हैं उनमें हकीकत चीज़ों की तब्दील हुई है। ठीक है, तो ये मौजज़े और जादू में फ़र्क है और करामत पे इन तीन चीज़ों में फ़र्क है। लिहाजा इस फ़र्क को आप अच्छी तरह ज़हन में रखें और इसमें थोड़ी सी एहतियात किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।